برسر صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کریں گے. یہ بتا دیں کہ کشمیر اسمبلی کے انتخابات پاکستان تحریک انصاف کا بائیکاٹ کرنا, کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ جی عادل, دیکھیں پہلے تو میں آپ کو ذاتی اپنا ایک موقف پیش کرتا ہوں. میری نظر میں ایک سیاسی جماعت کو کسی بھی فورم پہ, چاہے وہ جنرل الیکشن ہو, پروونشل الیکشن ہو, لوکل باڈی الیکشن ہو, یا کوئی اور فورم ہو, پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہو, جوڈیشل کمیشن ہو, کہیں بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. اور بالخصوص جب آپ بائیکاٹ کرتے ہیں ایک الیکشن کو تو آپ کا ورکر بھی مایوس ہو جاتا ہے, اور آپ لوگ جن کو آپشن ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے لیے ووٹ کریں, وہ آپشن بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے, میری ذاتی رائے. لیکن جب آپ آزاد کشمیر کو پرٹیکولرلی اس خطے کو دیکھیں تو یہ ایک بہت اہم ہمارے لیے خطہ ہے. اس پہ ہم جنگیں لڑ چکے ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں اس پہ ایک باقاعدہ ریزولوشن ہے, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ریزولوشن امپلیمنٹ ہو, اس پہ عمل درآمد ہو, اور ایونچولی پلیبسائٹ ہو آزاد کشمیر میں, اور اپنا فیصلہ کر سکیں. تو یہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے. یہاں الیکشن جو ہے وہ اس لیے بائیکاٹ, ایک کمیٹی ہم نے بنائی تھی, تو میں اس میں شامل تو نہیں تھا, لیکن لگتا یہ ہے کہ وجہ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو جو آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس وقت, لوگوں کو جو رنجشیں ہیں, اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے جہاں لوگ سڑکوں پہ بھی ہیں, تو اس قسم کی سچویشن میں الیکشن کرانا درست نہیں ہے. اس کو پہلے حل کریں, سیاسی طور پہ مطالبات ان کے درست یا صحیح وہ الگ بات ہے, الگ بحث ہے, لیکن اس پہ کم از کم آپ مذاکرات کر کے اس معاملے کو حل تو کریں, اور پھر الیکشن کی طرف جائیں. تو ایک تو یہ کیا ہو سکتی ہے کہ الیکشن اس ماحول میں کیوں کرائے جا رہے ہیں. اور دوسری اگزامپل, مثال آپ کے پاس شاید جی بی کی بھی ہے. جی بی میں جو الیکشن ہوا وہاں ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی, سمبل نہیں دیا گیا, جو آزاد کشمیر میں بھی نہیں دیا گیا. تو پی ٹی آئی ایسا کہ وہ ویسے بھی نہیں کر سکتی تھی کیمپین اپنی. اور تیسری چیز یہ کہ دھاندلی بھی ہوئی. ٹھیک ہے برسر صاحب, جی بی الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ رجسٹرڈ ہوئی نا ساری کی ساری چیزیں. مین اسٹریم میڈیا نے بھی اس پہ بات کی, پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پر آواز اٹھائی کہ اراکین اسمبلی کو وہاں نہیں جانے دیا گیا. سرکردہ جو شخصیات تھیں آپ کی جماعت کی, ان کو کمپین کرنے کا آزادانہ جو ہے وہ موقع نہیں ملا. تو یہاں پہ بھی وہ چیزیں جو ہیں کہہ لیں کہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے تھی. ایک اچھا موقع تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اچھا آپ بات کریں, سینسٹیو علاقہ ہے, اور وہاں پہ اس ٹائم جو ایک سچویشن ہے وہ بھی خاصی سینسٹیو قسم کی ڈیولپ ہو چکی ہے. اس کی وجوہات جو بھی ہیں وہ آپ بھی ڈیفینیٹلی جانتے ہیں. کچھ اس نوعیت کے مطالبات جو پارلیمان نے پورے کرنے تھے, لیکن جو ایکشن کمیٹی ہے وہاں پر وہ کسی اور طریقے سے ان کو منوانا چاہ رہی ہے, جو ڈیفینیٹلی ریاست اس کے اوپر کمپرومائز کر نہیں سکتی. آپ لوگوں کا بائیکاٹ جو ہے, جو وہاں پہ ایکشن کمیٹی ہے یا ایسی قوتیں ہیں جو معاملے کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو سپورٹ نہیں کرتا؟ جو میرا رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت اس وقت حکومت میں ہے آزاد کشمیر میں, پیپلز پارٹی, اور وفاق میں بھی ایک سیاسی جماعت اپنی کولیشن پارٹیز کے ساتھ بیٹھی ہے, پاکستان مسلم لیگ. اب یہ سیاسی لوگ ہیں, اور مذاکرات کرنا ان کا ایک پروفیشن ہے, ان کا ایک ان کی ذمہ داری ہے. جب ایک گروپ کو آپ کہہ لیں اگر وہ کوئی ڈیمانڈز کر رہے ہیں, کچھ غلط کچھ درست, تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ایک جینوئن حل ڈھونڈیں اس کا. پرائم منسٹر پاکستان کئی بار آفر کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, وہی فرما رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ تو ساموں کہیں نہ کہیں سیریس نظر آتی ہے, لیکن جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا جو موقف ہے اس حکومت سے بات نہیں کرنا. تو جب تک بات چیت نہیں ہوگی تو معاملات بڑھیں گے کیسے؟ کشمیر میں بھی آپ یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو, بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف خود اس کو کیوں اڈاپٹ نہیں کرتی؟ یہ دیکھیں, پھر میں سب سے پہلے تو ایک بیان دے دوں کہ میری نظر میں مذاکرات ہی اور ایک سیاسی حل ہی ہے اس سارے مسئلے کا, اور پاکستان کی خاطر وہ ہمیں دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ایک طرف مارتے رہیں, اس کو ڈنڈے ماریں, اور پھر آپ یہ کہیں کہ آئیں دوستی کرتے ہیں. یہ جو آپ نے انگریزی کا محاورہ سنا ہوگا, واک دا ٹاک, کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ عمل بھی کریں. تو اگر وہ واقعی ہی جینوئنلی حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے پاس طاقت بھی ہے, نیت بھی ہے, اور مذاکرات وہ کرنا چاہتے ہیں, تو ماحول کریٹ کریں. آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں واک دا ٹاک کی, کہ آپ بات کچھ اور کریں اور عمل کچھ اور کریں.
ابھی آپ نے کل ہی سنا ہوگا کہ ایک بڑا سیمینار ہوا جس پہ پریزن ریفارم کی بات ہوئی، قیدیوں کی جو حقوق ہیں اس کے بارے میں بات کی، اور ہر ایک نے بڑی خوبصورت باتیں کی. حکومت کے اراکین تھے، ان کی باتیں سن کے بڑی خوشی ہوئی، لیکن اگر اس کو آپ کمپیئر کریں کہ جو واقعی کیا جا رہا ہے، ایک شخص کو آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ رہے ہیں، اس کو قید تنہائی میں رکھ رہے ہیں، جو کہ ٹارچر ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ ٹارچر ہے، لیکن آپ اس کے حق کی بات نہیں کرتے. آپ جو باقی پرزنرز، ہمارے سیاسی پرزنرز بیٹھے ہیں، ان کے حق کی بات نہیں کرتے، لیکن آپ پریزن ریفارم کی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. تو پھر نظر آتا ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ آپ کی کوئی نیت نہیں ان پہ عمل کرنے کی. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے پوچھا کہ مریم بی بی کی تو پوری سپیچ جس میں وہ پوری اپنی آپ بیتی بتا رہی ہیں، سنا رہی ہیں کہ کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ قید کے دوران، وہ تو نشر ہو گئی، لیکن سہیل افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے جب خطاب کیا تو اس میں سے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو مطالبات تھے ان کو حذف کر دیا گیا. اس پر رانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو پھر جو آرگنائزر تھے، جو ہوسٹ تھے، یہ تو ان کی ثوابدید تھی کہ کس کا وہ بیان چلائیں کس کا نہ چلائیں. یہ بڑی اسی پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ میری سینٹ میں سپیچ تھی، اور وہ جب میں بات کروں خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی یا کوئی حکومت کے اوپر تنقید کروں تو وہ لائیو نشریات جو تھیں وہ بند ہو جاتی تھی. تو جب میں نے، چونکہ میں چیئرمین تھا اس وقت انفارمیشن کمیٹی کا سینٹ میں، تو میں نے جب ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا جی کمپیوٹر گلچ ہو گیا ہے، کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر میں کوئی پرابلم تھا، اس وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو پھر جب ہم نے منگوائی ساری رپورٹیں، تو وہ جو کمپیوٹر کا جو سافٹ ویئر کا مسئلہ تھا وہ صرف تب ہوتا تھا جب اپوزیشن بات کرے. مطلب کہ سافٹ ویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے جو حالات ہیں ان کو نارملائز جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہوگا. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ برسٹر بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایک ڈائلاگ کرنے ہیں. پرائم منسٹر کئی بار فلور آف دی ہاؤس پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دے چکے ہیں کہ آئیں اور مذاکرات کریں، بات چیت کریں، مساک جمہوریت 2 کریں، مساک معیشت کریں، لیکن آن دا ادر سائڈ کو ایک جو سازگار انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ حکومت ابھی تک پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے. آج کے پروگرام سے